اصحاب کہف سے ریلیٹڈ. اصحاب کہف جو بادشاہ دقیانوس کے دربار سے نکلے تھے، پہاڑ میں گئے، سو گئے، اور جب وہ سو گئے تو سونے کے بعد اٹھتے ہیں، بھوک لگتی ہے. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ إِلَى هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. پھر ان کو مارکیٹ کی طرف بھیجا جاتا ہے. ان میں سے ایک حضرت یملیخا تیار ہوتے ہیں اور وہ جانے لگتے ہیں. چلتے چلتے نان بھائی کے پاس پہنچتے ہیں سامان لینے کے لیے، اور جب سامان لیتے ہیں تو پھر وہاں سکے کے اوپر بوال ہوتا ہے کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، یہ کوئی خزانہ ہے. پھر وہاں سے چلتے ہیں، معاملہ آگے بڑھتا ہے. نان بھائی، شہر کوتوال، شہر قاضی، اور پھر بادشاہ سلامت. پھر بادشاہ لے کے پہنچتے ہیں حضرت یملیخا کو. حضرت یملیخا اپنے گھر تک پہنچاتے ہیں. وہاں جانے کے بعد ان کو ان کا گھر ملتا نہیں ہے کیونکہ پہچان نہیں پاتے ہیں وہ اپنا گھر کو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں ان کو گھر کا پتہ چلتا ہے. گھر کے اندر جب آواز دی جاتی ہے تو بوڑھا شخص نکلتا ہے، اور پھر گھر کے لیے پروف دینے میں وہ سکہ پروف میں ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ سکہ رکھا ہوا تھا. اس کے بعد جب وہ پروف دے دیا جاتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت یملیخا 309 سال بعد واپس آئے ہیں. اب بادشاہ کو اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آیا. بادشاہ بہت خوش ہوا. خوش ہونے کے بعد یہ پورے علاقے میں، پوری رعایا میں تہلکہ مچ کیا، اور سارے لوگوں نے بہت زیادہ اشتیاق ظاہر کیا حضرت یملیخا کے اور دوسرے ساتھی اور دوسرے اصحاب جو پہاڑ میں آرام فرما رہے تھے ان سب کی زیارت کا. اب ان سب کی زیارت کے لیے جب یہ لوگ چلنے کا ارادہ کیا تو کوئی ایسا سامان نہیں تھا کھانے پینے والے چیزوں میں سے. ہر نعمت کو انہوں نے ساتھ میں لیا، ہر نعمت کو ساتھ میں لیا. ہر انسان اس بات کی کوشش میں تھا کہ کب ہم ان معزز اور مہذب اور معتبر اشخاص کی، ان اصحاب کی ہم زیارت کر سکیں، اللہ کے ان نیک بندوں کی ہم زیارت کریں. تو دیکھا کہ مہذب، تو مہذب بولا ہے میں نے، وہ مہذب کسی نے سوال کیا ہے کہ مہذب کے معنی کیا ہے. یعنی وہ شخص جو سلیقے دار ہو، جو تہذیب سے مزین ہو، با تہذیب، تمدن، ادب، لحاظ کے اعتبار سے سلیقہ والا انسان کو مہذب شخص کہتے ہیں. تو بہرحال وہ لوگ ساری نعمت کو لے کر چلنے لگے. چلتے جب حضرت اس پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں تو حضرت یملیخا بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، آپ اپنی پوری رعایا کے ساتھ یہیں پر رک جائیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اتنی بھیڑ اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز، لوگوں کا یہ آواز ہونا، لوگوں کی گیدرنگ اور بھیڑ کی آواز سے کہیں ہمارے وہ ساتھی جو پہاڑ کے اندر آرام فرما رہے ہیں، چونکہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کہیں ڈر نہ جائے کہ حضرت یملیخا کو بادشاہ نے پکڑ لیا ہے اور بادشاہ دقیانوس نے ان کو قید کر لیا ہے اور ہمیں بھی پکڑنے کے لیے سارے لوگ آ گئے ہیں. اس لیے آپ تمام لوگ یہاں پر تشریف رکھیں، میں پہلے اکیلے پہاڑ پر جا رہا ہوں. یہ چونکہ ایسا ہوا تھا کہ جب حضرت یملیخا بازار گئے تو وہ تو چلے گئے، ادھر کیا واقعہ آیا آپ نے سن لیا کیا کیا ہوا. ادھر جو اصحاب پہاڑ کے اندر تھے یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اب تک اتنا ٹائم ہو گیا، حضرت یملیخا واپس نہیں آئے ہیں، کہیں کچھ ایسا تو نہیں کہ ان کو بادشاہ نے پکڑ لیا یا بادشاہ کو پتہ چل گیا. تو یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے حضرت یملیخا اکیلے جاتے ہیں پہاڑ کے اندر. جب پہاڑ کے اندر پہنچتے ہیں حضرت یملیخا، تو حضرت یملیخا جب پہاڑ کے اندر پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ سب کے سب ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، وہ سب خوش ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. اور پھر ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد حضرت یملیخا ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں کہا ہے. جب حضرت یملیخا نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگ کتنے دن یہاں سوئے، کتنی راتیں رہے ہم لوگ، کب تک ہیں یہاں پر، کب سے ہیں یہاں پر، تو ان الفاظ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے قال قائل منہم کم لبثتم، قال قائل منہم کم لبثتم. یعنی پوچھتے ہیں کہ یو نو واٹ، تمہیں معلوم ہے
کہ ہم لوگ یہاں کتنی رات سوئے، کتنے دن سوئے، کتنے دن سے ہیں یہاں پر. تو اس وقت وہاں پر جواب ہوتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. ان الفاظ کو قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر ایک رات ایک دن یا پھر اس سے بھی کم ٹھہرے. تو حضرت یملیخہ ان سے کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں نہیں معلوم ہے، ہم لوگ یہاں پر 309 سال تک سوئے ہیں، تم کو ابھی پتہ نہیں ہے باہر کی حالت کیا ہے. بادشاہ دقیانوس جس کے خوف سے ہم لوگ وہاں سے نکلے تھے اور اللہ کی تلاش میں نکلے تھے، اپنے رب کی تلاش میں نکلے تھے، بادشاہ دقیانوس کے بعد تقریباً 13 بادشاہ اب تک گزر چکے. 13 بادشاہ کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب تک 13 بادشاہ تخت نشین ہو چکے ہیں، اور ہم لوگ یہاں 309 سال سوئے ہیں. ابھی کے حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی سب اللہ کے ماننے والے ہیں، سب لوگ نیک ہیں، اور ابھی کا جو بادشاہ ہے وہ بھی بہت نیک ہے، انصاف پسند ہے، نیک دل ہے، عدل پرور ہے، وہ ہر طرح کا صحیح انصاف کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، بہت زیادہ عبادتیں کرتا ہے. اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی، ان کی شریعت چل رہی ہے، ان کا طریقہ رائج ہے، اور وہ اللہ کا ایک نیک بندہ، وہ ایک نبی تھے، ابھی انہی کا چل رہا ہے. یہ ساری باتیں سننے کے بعد تمام اصحاب، حضرت یملیخہ کے سارے ساتھی، وہ سب لوگ مدہوش ہو جاتے ہیں اور اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے آرام کرنے لگتے ہیں، یعنی سو جاتے ہیں، اور ہر ایک کو نیند آ جاتی ہے، اور سب لوگ سوئے پڑے ہوئے ہیں، سب لوگ آرام فرما رہے ہیں. ادھر یہ حضرت یملیخہ پہاڑ کے اندر گئے، اور سب لوگ اس بات کا چرچا ہونے کے بعد کہ ہم لوگ 309 سال سوئے، اپنے آپ نیند آ گئی اور سب سو گئے. اب بادشاہ یہاں انتظار کر رہا ہے. بادشاہ تمام رعایا کے ساتھ اور تمام معزز حضرات کے ساتھ، معزز مطلب ان کے جو قریبی لوگ تھے، جو یعنی عہدیدار تھے، وزراء، عمراء، اور اسی طرح سے جو نیک سیرت نیک لوگ تھے، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا، حضرت یملیخہ ابھی تک واپس تشریف کیوں نہیں لے کر آئے. تو سب نے مشورہ کیا، بادشاہ نے اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے. تو مشورہ یہ ہوا کہ چل کر دیکھنا چاہیے. تو بادشاہ سلامت اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جب چلنے لگے، پہاڑ کے اندر جا رہے ہیں، تو ان کو ایک ڈر سا محسوس ہونے لگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی ایسی تھی وہاں پر. اس تجلی کی وجہ سے کوئی انسان اندر نہیں جا سکتا تھا، کوئی بھی نہیں جا پا رہا تھا، اور سب لوگ رک گئے وہیں. بادشاہ سلامت اکیلے اندر گئے، کیونکہ بادشاہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک الگ تجلی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک نیک شخص تھے، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر وہ ہمت دی، اور وہ جب گئے تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے شیر کی طرح آنکھیں پھاڑے ہوئے، لیکن خاموش ہے. کتا کچھ نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ گیٹ پر بیٹھا ہے، 2 ٹانگ نیچے، 2 ٹانگ سے کھڑے ہو کر وہ بیٹھا ہوا ہے. آنکھیں بڑی بڑی ہے، شیر سے زیادہ رعبدار ہے. حضرت یملیخہ بادشاہ سلامت پھر حضرت یملیخہ کی طرف بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تمام اصحاب سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تجلی ہے ان پر، اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. دیکھنے میں یہ نہیں لگ رہا ہے کہ نہ سو رہے ہیں اور نہ ہی جاگ رہے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا پا رہا ہے. تو حضرت جو بادشاہ سلامت تھے وہ واپس آ گئے. واپس آنے سے پہلے انہوں نے آواز دی اور حکم دیا کہ سونے کی تابوت وغیرہ لائی جائیں. جب سونے کی تابوت وغیرہ کا حکم دیا گیا کہ مخمل ریشمی کپڑے اور اچھی مخمل قالین لے کر آیا جائے مخمل کی، یہ آرڈر ملتے ہی اسی وقت تمام حضرات نے کوشش کی اور جلدی سے سامان لے کر کے آئے. سونے کی تابوت اور مخمل اور ریشمی کپڑے، ان تمام اصحاب کو اس میں الگ الگ تابوت میں سلایا گیا، اچھے کپڑوں کے ساتھ اچھے قالین بچھا دیے گئے، اور اس کے اوپر تابوت کو رکھ دیا گیا. اور پھر بادشاہ سلامت اپنی تمام رعایا کے ساتھ
واپس چلے گئے۔ اب ہاں ایک بات یہاں پر، جب کوئی پہاڑ کے اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا تو تابوت لے کر کون گیا؟ تابوت لے کر گیا کون؟ تو جب بادشاہ نے آرڈر کیا، بادشاہ نے حکم کیا، تو وہاں پر جو لوگ تھے بہت زیادہ نیک اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے، اور بہت ہی نیک لوگ تھے، بہت ہی زیادہ عبادت گزار لوگ تھے، عابد حضرات تھے۔ ان اللہ والوں نے ہمت کی اور وہ سارا سامان لے کر، تابوت وغیرہ لے کر اندر گئے۔ جب اندر گئے، اندر جانے کے بعد انہوں نے تابوت میں ڈالا ان لوگوں کو، چونکہ ایسا سوال آ سکتا ہے کہ جب وہاں کوئی جا نہیں پا رہا تھا تو گیا کون پھر بادشاہ کے علاوہ؟ تو وہ اللہ والے لوگ اور دیندار لوگ تھے۔ اس کے بعد بادشاہ سلامت گھر واپس آتے ہیں۔ واپس آنے کے بعد رات میں سوتے ہیں تو ان کو خواب آتا ہے۔ خواب یہ آتا ہے کہ وہ سب اصحاب کہف جتنے تھے سب کے سب ان کے چاروں طرف کھڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، جب تک ہم وہاں سو رہے تھے تو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دن میں 2 بار کروٹ ہماری چینج کرائی جاتی تھی، ہماری کروٹ تبدیل کی جاتی تھی، ہمیں 2 بار چینج کراتے تھے، اور ہمارے اوپر اللہ کی ایک الگ تجلی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے آپ نے ہمیں تابوت میں ڈالا ہے ہم اس سے پیاسے رہ گئے ہیں، محروم رہ گئے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ظلم نہ کریں، اس لیے ہمارا جیسے ہم جس حالت میں تھے آپ اسی حالت میں ہمیں کر دیجئے۔ تو بادشاہ سلامت نے اسی وقت خواب سے جگتے ہی فوراً رات کو ہی اسی ٹائم آواز دی اور رعایا کو جمع کیا، اور اسی وقت رات میں ہی سب لوگ جمع ہوئے اور ان سے کہا کہ جلدی سے وہاں جانے کی تیاری کی جائے، اور برق رفتار جو گھوڑے ہیں وہ تیار کیے جائیں۔ برق رفتار گھوڑوں میں بیٹھے اسی وقت راتوں رات سفر شروع کیے اور چلنے لگے، چلتے پہاڑ میں پہنچتے ہیں۔ جب پہاڑ میں پہنچتے ہیں تو پھر اسی طرح سے انواع اقسام کے کھانے وانے ساتھ میں لیے، اور جب وہاں گئے تو وہاں جانے کے بعد جب بادشاہ اندر جاتے ہیں تو اندر جانے کے بعد اور ان کے ساتھ جو ان کے فرینڈس ہیں، ان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے دوست و احباب ہیں، اور جو نیک اور اللہ والے لوگ تھے وہی لوگ صرف اندر جا سکتے ہیں اس پہاڑ کے اندر، وہ لوگ ہیں وہ گئے اندر جانے کے بعد جب وہاں بیٹھتے ہیں تو اچانک اپنے آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے وہ سارے کے سارے، اب لا الہ الا اللہ تک کہا میں نے، آگے نہیں کہا۔ یہ سوال سمجھنے کی کوشش کریں، یہاں ایسا نہیں اب کوئی فٹ سے سوال کرے گا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ تو ہر وقت ہے، محمد رسول اللہ بعد میں ہوئے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ ہوا تھا، یعنی جب کعبہ پہ حملہ کیا گیا تھا، ابراہا نے اپنے ہاتھیوں کے ذریعے سے، بڑی لمبی چوڑی ایک بات ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ پوری صورت ہے، تو اس واقعے سے پہلے کا ہے یہ۔ تو حضرت وہ گئے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، سب لوگ بیٹھے، پھر اٹھے، سب لوگوں نے بات چیت کی، اور پھر جو کھانا وغیرہ تھا دسترخوان بچھایا گیا اور سب لوگوں نے بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھایا۔ کھانا وانا کھا لینے کے بعد اور پھر ایک دوسرے سے وہ ساری باتیں ہوئی، پورا واقعہ ہوا کہ کیوں ایسا ہوا، کیسے ہوا۔ بادشاہ نے اپنی بات بتائی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ لوگوں کو کیوں جگایا گیا۔ اس کے بعد جب سب لوگ لا الہ پڑھتے ہوئے جگہ تھے اور کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پھر اصحاب کہف گئے کہاں، کیا ہوا، بادشاہ وہاں سے واپس آ کر انہوں نے کیا بتایا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ کچھ سوالات ہیں میں ان سوالوں کے جواب دے دوں۔ ایک سوال ہے کہ کیا اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، سورہ ملک کے بارے میں کل بتایا گیا تھا کہ سورہ ملک اگر کوئی پڑھتا ہے، ترمذی شریف کے پیج نمبر 177 کی بات ہے یہ، کہ سورہ ملک اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ بتایا گیا تھا۔ تو سورہ ملک کے بارے میں بولا کہ کیا سورہ ملک کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جواب ہے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ، سیم ثواب ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اور کوئی سوال تھا مہذب کے معنی کیا ہے، تو مہذب ہے، وہ مہذب کے بارے میں نے بتا دیا کہ تہذیب سے مزین شخص، مہذب شخص اعتبار کیا جائے جس پر ادب تہذیب کے دائرے میں رہنے والا شخص، تو یہ
مطلب ہیں اس کے میں بتا رہا ہوں، لغوی معنی نہیں بتا رہا ہوں۔ اب آج میں آپ کو بتا دوں، ایک ذہن میں آ رہی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے یہ۔ ہاں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تو آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 2 میسج دیا تھا اپنی امت کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ تم اپنی امت کو میری طرف سے آپ سلام کہیں گے تو آپ سب کہیے وعلیکم السلام، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ دوسرا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی امت کے لیے ایک میسج ہے، وہ یہ ہے کہ جو تیسرا کلمہ پڑھ لے گا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی جنت میں باغات بنے تیار ہوں تو وہ تیسرا کلمہ پڑھے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مختلف ہیں، کہیں پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک ہے اختلاف روایت، کہیں پر پوری ہے۔ تو اس کے پڑھنے سے یہ ہے ترمذی شریف کے جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 184 میں، ترمذی شریف 2 صفحہ نمبر 184، تو اس میں یہ درود شریف ہے۔ باقی انشاءاللہ بات کریں گے بعد میں۔